هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ یاد رکھیں، ایک بات کو سمجھیے، اگر ایک مسلم ریاست ہے اور مسلمان ریاست کے اندر، مسلمان حکومت کے اندر جو ہے کچھ غیر مسلم رہتے ہیں، تو غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ تم اپنے دین پہ چلو، ہم تمہیں جو ہے وہ تنگی نہیں دیں گے، اور تم جو ہے چونکہ مسلمانوں کے ایک ریاست میں رہتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہو، تو تمہیں ان وعدوں کا پورا کرنا ہوگا، ان اصول و ضوابط کا پورا کرنا ہوگا، اور ان پورا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ تم اس ریاست میں رہتے ہو تو اسلام کی طرف سے انہیں امن دیا جاتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر کوئی وعدہ اپنا عہد کرنے کے بعد توڑتا ہے، وَطَعَنُوا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرتے ہیں، تو اب جو ہے ان کے ساتھ قتال کرو۔ اس آیت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ دلیل اور موقف ہے کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی کافر رہتا ہے اور وہ اس کافر کا مسلمان حکومت کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے، تو وہ معاہدہ اگر توڑ دیتا ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، وعدے کا توڑنا، وَطَعْنُوا فِي الدِّينِ، اور مسلمانوں کے دین میں طعن کرنا۔ جب وہ دونوں کام کرتا ہے، ایک وعدہ بھی توڑتا ہے اور مسلمانوں کے دین کے اندر بھی جو ہے وہ طعن کرتا ہے، یعنی دین کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں کرتا ہے، کسی اور چیز میں کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر دو چیزیں پوری کرتا ہے تو تب حکم ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ اگر دو چیزوں میں سے ایک کام کرتا ہے، دین کے اندر طعن کرتا ہے، نوٹ کریں، دین کے اندر اپنی زبان درازی کرتا ہے، چاہے وہ گستاخی یا رسول کرتا ہے، اور وعدہ جو ہے وہ نہیں توڑتا ہے، وعدہ امن جو ہے وہ پورا کرتا ہے، دین کے اندر طعن کر رہا ہے، لیکن مسلم ریاست کے ساتھ ریاستی قوانین پورے کرتا ہے، کہیں بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا ہے، بلکہ ریاست کے قانون جو ہیں ان کو پورا کر رہا ہے اور دین کے اندر طعن بھی کر رہا ہے، تو اس انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس آیت کے پیش نظر، جبکہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک چیز بھی وہ توڑ دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، ایک چیز کہ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے مسلمان، یعنی مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے ایک غیر مسلم کسی مسلمان ریاست کا قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور نمبر دو وَطَعْنُوا فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر طعن کرتا ہے، دونوں میں سے کسی چیز کا بھی ارتکاب کر لے تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ایسے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے ان کے قوانین ریاست پورے کرتا ہے، قوانین ریاست پوری کرتا ہے اور دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ تین ائمہ کے نزدیک ان میں سے جو کام بھی کر لے، دین میں طعن کرے یا اس ریاست کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو توڑ دے، دوسرے لفظوں میں ریاست کے جو قوانین ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، بغاوت کر دیتا ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر دے تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ تم قتال کر سکتے ہو، قتال کرو، انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی قسمیں اعتبار نہیں رکھتی ہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں بنیاد بنائی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کر لے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔
امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں برابر آئیں گی تو قتل ہوگا، ادروائز دوسری سزا ہو سکتی ہے، یعنی دوسری سزا ہو سکتی ہے، کوئی بھی دی جائے لیکن قتل نہ کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی گستاخ رسول ہوتا ہے، پہلے نمبر پہ تو جو جلوس نکالنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جائیداد کو برباد کر کے خود جو ہے جتنی بڑیاں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں برباد کر کے جو خود بڑیاں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے کے لیے ناموس رسالت کے لیے بازاروں پہ اور روڈوں پہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے قتل کی عدالت کا فیصلہ میرے مسلک کیا کہتا ہے، اس پہ اگر غور کیا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب دونوں کام نہیں ہوں گے تب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے تو باقی ائمہ کرام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک وہ انسان صاحب یعنی اس کو قتل کی سزا دی جا سکتی ہے جو ریاست کے قوانین اپنے ہاتھ میں لیتا ہے یا پھر دین کے اندر طعن کرتا ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر اس کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قرآن مجید کی اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس اس کفر کے ان بڑوں کو، ان ائمہ کو، ان آگے بڑھنے والوں کو قتل کر دو۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ یہ باز آ جائیں۔